ہم احتجاج کر رہے ہیں، کوئی دمادم مس قلندر نہیں کر رہے، لیکن ایز اے پاکستانی شہری یہ ہمارا حق ہے، ہمارا فرض ہے انفیکٹ سیاسی لیڈر کے حساب سے کہ ہم لوگوں کے سامنے یہ بات رکھیں کہ دیکھو پوری دنیا میں، یہ بات سمجھتا ہوں میں کہ دنیا میں مہنگائی آئی ہے، لیکن پوری دنیا میں پاکستان سے زیادہ صرف 2 ملک ہیں جس میں مہنگائی پاکستان سے تیز چل رہی ہے، ارجنٹینا اور ٹرکی، باقی ہر ملک میں ہم سے کم مہنگائی چل رہی ہے، تو یہ بات تو ہم لوگوں کے سامنے رکھیں گے نا جی بھائی۔ اچھا مرزا صاحب یہ فرمائیے گا کہ 3 سال میں اس حکومت نے کوئی پازیٹیو کام بھی کیا ہے؟ دوسرا آپ نے کہا کہ پیٹرول کی قیمت مزید نہیں بڑھنے دیں گے، اطلاع یہ ہے کہ نیکسٹ ویک مزید 10 سے 11 روپے بڑھ رہے ہیں، تو روکیں گے کیسے آپ لوگ؟ بھائی میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں اور عوام کے سامنے جو یہ خدمت میں جو بات کر رہا ہوں اس سے لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ دیکھو کیا کر دیا ہے خان صاحب نے، کیا لوگ نہیں سمجھتے؟ مجھے آپ یہ بتائیے نا کہ اس وقت 137 روپے کا لیٹر کون آدمی پاکستان میں سخت کس کی اس کی جیب میں اتنے پیسے ہیں کہ وہ خرید سکتا ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ جا کے پیٹرول پمپ سے پوچھیں کہ لوگ آ کے اب آدھا لیٹر پیٹرول لے رہے ہیں موٹر سائیکلوں میں؟ یہ بات ہے نا، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات تو درست ہے۔ تو اب کیا آپ لوگوں کو کس نیچ پہ لے کر آ گئے ہو آپ؟ مطلب کسی کی تنخواہ دیکھیں، 70 روپے کا بھی پیٹرول ہم نے دیکھا ہے پچھلے 3-4 سال پہلے، 5 سال پہلے۔ کیا پاکستانیوں کی تنخواہ اس حساب سے بڑھ رہی ہے جس حساب سے عمران خان پیٹرول بڑھا رہے ہیں؟ کیا پاکستانیوں کی تنخواہ اس حساب سے بڑھ رہی ہے جس حساب سے عمران خان بجلی بڑھا رہے ہیں؟ تو مجھے عمران خان صاحب جو ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، جس طرح بھی بنے ہیں وزیر اعظم، ہم کو بتائیں کہ کس طرح ایک آدمی مڈل کلاس جو ہے بجٹ اس کا بنا کے دکھاتے ہیں۔ جی بھائی سر یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں، لیڈنگ پارٹیز میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اپوزیشن کا اپنے آپ کو آپ اور پیپلز پارٹی سب سے بڑا کہہ رہے ہوتے ہیں، اس طرح کے یہ جو گفتن نشستن برخاستن والے احتجاج ہوتے ہیں اس میں بھی پیٹرول عوام کو ہی لگے گا، عام کی محبت میں یا جو ہے وہ عمران خان کی نفرت میں وہ احتجاج میں شرکت کرے گی؟ کوئی نتیجہ خیز کچھ کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ آپ نے کہا اجازت نہیں دیں گے، تو یہ جو 11 روپے بڑھائے تو اپوزیشن سے اجازت دے کے نہیں بڑھائے، اور میرے خیال میں یہ عمران خان جیسی حکومت کی گڈ لک ہے کہ اس کو اپوزیشن اس طرح کی ملی ہے۔ کوئی نتیجہ خیز چیز تو ہو، مطلب صرف یہ احتجاج اور آج یہاں پر اور کل پنڈی میں اور پرسوں پشاور میں کوئی نتیجہ نظر نہیں آ رہا۔ عمران خان کی گڈ لک تو خیر کچھ اور اس کو کچھ ملا تھا، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستانی کی قوم کی بیڈ لک ہے کہ ہم کو حکومت ایسے ملی ہے۔ یہ ایک فسطائیت والی حکومت ہے جس نے صرف 3-4 سال کے اندر اپوزیشن کے لیڈران کو جیل میں بند کرنا جو ہے وہ سمجھ رہا تھا کہ اس سے ملک اچھا ہو جائے گا۔ آپ ہر جگہ پہ مجھے آپ یہ دیکھیں کہ کوئی شعبہ ہو جہاں پہ عمران خان نے نوٹس رکھا ہو، عمران خان نے ہاتھ ڈالا ہو، وہ شعبہ خراب ہوا ہے۔ ویٹ جو ہے پاکستان کا، ہم جب 3 سال پہلے گئے تھے تو پاکستان سے ویٹ ہم ایکسپورٹ کرتے تھے، خود کفیل تھا پاکستان، سیلف سفیشینٹ تھا، ہم اتنا گندم پیدا کر لیتے تھے پاکستان میں کہ ہم اپنی پوری ضرورت کرتے تھے اور تھوڑا سا ہم فالتو تھا جو ہم ایکسپورٹ کر سکتے تھے۔ آج ہم ویٹ امپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، ہم چینی آج امپورٹ کر رہے ہیں، ہم ایکسپورٹ کرتے تھے 3 سال پہلے۔ پاکستان کے اندر پچھلے سال 30 سال کے اندر سب سے کم کپاس بنی، یہ ملک کپاس کی اس پہ تو چلتا ہے انڈسٹری پہ، آپ نے کپاس کم سے کم 30 سال کی پیدا کری ہے۔ ہر جگہ پہ دوائیاں آپ نے 500% مہنگی کر دی، کس نے ان کو کہا تھا؟ 13% انٹرسٹ کر دیا، کس ارسطو نے ان کو یہ پالیسیاں دیتے ہیں؟ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ 141% گیس مہنگی کر دی، گیس کی کمپنیاں نقصان بڑھ گئی۔ مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ اپنے مالی سے اپنی گاڑی چلوائیں گے تو باغ بھی خراب ہو جائے گا اور گاڑی کا بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ یہ عمران خان نے کیا ہے۔ جی میں آیا جی جب سے صفحہ پھٹا ہے یا صفحے میں کچھ چیزیں آئی ہیں تو پی ایل پی بھی ایکٹیو نظر آ رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی مظاہروں کا اعلان کر دیا ہے۔ اب نظر یہ آ رہا ہے کہ کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ جب سے پنڈی کے کچھ معاملات ہیں جو اناؤنسمنٹ ہو گئی تھی، اس پہ وزیر اعظم صاحب کو اعتراض ہوا کیونکہ ان کے پاس سمری نہیں گئی، تب کیا سیاسی جو ہے طریقہ کا چینج ہونے جا رہا ہے، حکومت جانے والی ہے؟ کچھ ایسا لگ رہا ہے؟ کیونکہ جس طرح سے اپوزیشن پارٹیاں ایک دم ایکٹیو ہوئی ہیں تو ہمیں تو کچھ لگ رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، میں اس پہ یہی کہوں گا جی۔ میں آ رہا آگے انشاءاللہ، میں بھی فرض ہی کر رہا ہوں، کنفرم کریں جیت جاتی ہے اور معیشت کو کتنے عرصے میں آپ لوگ ٹھیک کر لیں گے؟ اور یہ جادوگری آپ دکھائیں گے یا احسان دان دکھائیں گے؟ بھائی ہمارے پاس کسی کے پاس جادوگری نہیں ہے۔ میں آپ کو ابھی سے کر لوں، اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت پھر سے آ جاتی ہے، مسلم لیگ کی حکومت پھر سے آ جاتی ہے اور ہم ایک دن کے اندر حکومت ٹھیک کر لیں گے، صحیح معاملات ٹھیک کر لیں گے، تو وہ نہیں۔ لیکن یہ بتاؤں میں آپ کو کہ 5 سال جب آپ نے نواز شریف کو دیے، پچھلے 4 سال دیے، اس کے بعد 1 سال شاید عباسی تھا، ہم نے ایک وعدہ کیا تھا کہ پاکستان کے اندر بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے۔ ہم نے وہ لوڈ شیڈنگ ختم کری۔ 18,000 میگا واٹ پاکستان میں لگے تھے 67 سالوں میں، 11,400 میگا واٹ نواز شریف نے 5 سال میں لگا کے دیے، جس میں بکی، بلوکی اور حویلی بہادر شاہ ہے۔
یہ جو بولتے ہیں کہ نواز شریف نے مہنگے لگا کے دیے، اصل کرایہ دے رہے ہیں ہم زیادہ، اس لیے ہم کو مہنگی بجلی لینی پڑ رہی ہے. میں اس پہ بھی ایک بات بتا دوں کہ بکی بلوکی حویلی بادشاہ تینوں حکومت کے ہیں، 2 فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں، 1 پنجاب حکومت کا ہے. ترویلا کا ہم نے ایکسٹینشن کیا ہے، جو ایوب خان کے بعد پہلی مرتبہ کسی نے ترویلا کا ایکسٹینشن کیا ہے، 4تھا ٹربائن لگایا، وہ بھی حکومت پاکستان کا ہے. نیلم جیلم جو کہ مشرف صاحب نے شروع کرا تھا اور کسی نے ختم نہیں کیا، نواز شریف نے مکمل کیا، وہ بھی حکومت پاکستان کا ہے. یہ کنب کے اندر ہم نے 1100 میگا واٹ کے 2 لگائے، ایک چالو ہو گیا ہے، ایک چل گیا ہے، وہ بھی حکومت پاکستان کا ہے. تو بھائی اپنے آپ کو کرایہ دے رہے ہو، دوسرے لوگوں کے بجلی کے بل کیوں بڑھا رہے ہو؟ مطلب یہ میں تو سمجھ سے باہر ہے. جی صاحب یہ بتا دیجیے گا، جب آپ فائنانس منسٹر تھے اس وقت میں ڈالر ہائیسٹ تھا، آپ نے اس کو دیکھ کے کہا کہ جو ہے اس وقت ڈالر جو ہے روکا گیا تھا، روکا گیا تھا، تو میں نے سمجھتے ہوئے اس کے پیسے بڑھائے. اس کے بعد کیئر ٹیکر شمشاد اختر آئی، انہوں نے بھی ڈالر بڑھا دیا، ہائیسٹ تھا، اس وقت بھی ڈالر ہائیسٹ ہے. اچھا جس طرح آپ بات کر رہے ہیں، پہلے ایل این جی کے جو ٹھیکے لیے جاتے تھے اس پہ خاقانہ خاص صاحب کو کوشچن کیا جاتا تھا کہ وہ مہنگے ٹھیکے لے رہے ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے، کیا یہ آنا جانا والی ایک دوسرے پہ بلیم گیم ہے یا اس میں کوئی واقعی راکٹ سائنس؟ نہیں بالکل، دیکھیں میری بات سنیں، میں نے تو ڈی ویلیو کیا تھا، لیکن یار اگر آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، اگر آپ کو تھوڑی امپورٹ تھوڑی سی تیزی سے بڑھ رہی تو آپ 2 گولیاں لے لیں پیرنٹال کی، پورا ڈبہ کھانے کی ضرورت تو نہیں ہے. مطلب 170 لے جا کے انہوں نے کون سا امپورٹ کم کر لیا؟ آج تو امپورٹ سب سے مہنگا ہوگا. آج تو ایکسپورٹ جو ہے وہ صرف 3% بڑھا ہے، 2 سال تو انہوں نے کم کیا ایکسپورٹ. تو ڈاکٹر صاحب تو یہ کر رہے ہیں. اور جہاں تک آرٹیفیشل کی بات ہے میرے بھائی، تو جب آپ 13.25% انٹرسٹ ریٹ کرتے ہیں، ہاٹ منی لے کر آتے ہیں مورگن اسٹینلے کے پاکستان کے اندر، اور آپ ڈالر کو وہیں پہ رکھتے ہیں تاکہ ان کو زیادہ نفع ہو، اور بلکہ 168 سے 152 پہ لے کر آتے ہیں تاکہ ان کو زیادہ نفع، اور پھر جب وہ چلے جاتے ہیں تو واپس 168 پہ جانے دیتے ہیں. تو وہ یہ آرٹیفیشل ہوا یا یہ آرٹیفیشل ہوا جو ہم کر رہے تھے؟ جو اگر 5 سال تک آرٹیفیشل ڈالر رکھ کے آپ مہنگائی بھی پاکستان میں کم کرتے ہیں، جی ڈی پی گروتھ کرتے ہیں، تو یار 10 سال اور کر لو ایسا بھائی. جی میں آ گیا. پاکستان کی عوام ہے جی اتنی دکھ تکلیف میں پاکستان کی عوام ہے، سب محسوس کر رہے ہیں. جی میں آ گیا ہیں. مہنگا ہے. نواز شریف صاحب آ رہے ہیں پاکستان، دسمبر میں اناؤنس ہوا تھا. کمال ہے ویسے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کہ آج بھی پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اس کا محور نواز شریف ہے. کہ میں کوئی بات ہوتی ہے تو بولتے ہیں اگر نواز شریف کے آنے سے پاکستان میں مہنگائی کم ہوتی ہے تو میں میاں صاحب کو بولوں گا کہ آ جائے واپس. جی مختار صاحب، IMF کے ساتھ پاکستانی حکومت کے مذاکرات چل رہے ہیں، سنا ہے کہ مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں، اس کے آپ نہیں، مذاکرات جو ہے، اب یہ ناکام کا جو ورڈ آپ نے استعمال کیا، حکومت بولتی ہے نہ کرو، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا $1 بلین لینا ہی مقصود ہے؟ کیا یہی اسی کو کامیابی کہتے ہیں کہ $1 بلین لے آئیں؟ اگر وہ $1 بلین لانے کے لیے آپ نے 30 روپے یہاں سے پیٹرول اور مہنگا کر لیا اور 160 روپے کا پیٹرول کرتے ہیں، اور لیکن $1 بلین IMF سے مل جاتے ہیں، تو کیا یہ کامیابی ہے؟ اگر IMF سے $1 بلین لینے کے لیے آپ نے سیل ٹیکس کے سارے ایگزمپشن ختم کر دیے، دوائیوں پہ، ادویات کے انگریڈینٹس پہ بھی دوائیاں مہنگے سیل ٹیکس لگا دیے، تو کیا یہ کامیابی ہے؟ اگر یہ $1 بلین لینے کے لیے آپ نے پروفیشنلز کے اوپر، انڈیویجولز کے اوپر، سیلریڈ کلاس کے اوپر انکم ٹیکس بڑھا دیا، تو کیا یہ کامیابی ہے؟ تو یہ کامیابی اور ناکامی کا جو ورڈ ہے یہ بڑا مشکل ہے IMF کے پہلو میں. وہاں سے کوئی بھائی سوال پوچھ رہے تھے یا ڈانٹ رہے تھے؟ جب بھی بات کی جائے تو حکومت یہ کہتی ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس بڑھے آئل کے، اس وجہ سے ہمارے جی بڑھے. تو دنیا بھر کی مثالیں تو پہلے آپ بھی آرڈر سے دیتے تھے، یہ لوگ بھی دے رہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہاں تو اس کے مطابق لوگوں کو سہولت بھی دی جاتی ہے. یہاں تو لوگ ایسے ہیں کہ جو بے روزگار ہو چکے ہیں، لاکھوں کی نوکریوں کا وعدہ کیا تھا، کروڑوں کے گھروں کا وعدہ کیا تھا، وہ بھی ابھی تک نہیں ہو سکا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ کو چور کہا جاتا تھا جب آپ جو ہے وزیر اعظم چور ہوتا تھا جب پیٹرول بڑھتا تھا؟ تو اب کیا وزیر اعظم چور ہے یا صادق الامین ہے؟ بھائی ثاقب نثار صاحب نے تو ان کو کہا تھا کہ صادق کو پتہ نہیں وہ ہے، لیکن میں تو سچی بات ہے کہ یہ والے جو ورڈز ہیں نا، صادق اور امین، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب تھے، یہ عام آدمی کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. میں سچی بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ نہ نواز شریف کے لیے، نہ عمران خان کے لیے، کسی کی وہ اوقات نہیں ہے ان کے بارے برابر ہونے کی نا. تو یہ بات تو کرنی نہیں چاہیے. اس کو سیاست کو اتنی مذہب میں نہیں لے کے جانا چاہیے. اب روز ہم سمجھ رہے ہیں کہ آج کل ریاست مسینہ آ گیا. جو میں نے پہلے آپ سے گزارش کری تھی نا بھائی، وہ یہی تھی کہ دنیا بھر میں مہنگائی ہے، لیکن پاکستان جو ہے بڑے ملکوں میں دنیا میں 3 نمبر پہ ہے مہنگا ترین. اتنی مہنگائی کہیں نہیں ہو رہی ہے جتنی تیزی سے ہم پھیل رہے ہیں. بس اتنی سی بات ہے. جی کسی اور کو سوال پوچھنا ہے؟ آخری پہلے آپ نے استعفیٰ دے دیا تھا، جی وہ استعفیٰ آپ نے واپس لے لیا. دوسرا یہ کہ جن لوگوں نے ہنگامہ آرائی کی تھی، ہاں کیا ان کے خلاف وہ کارروائی ہوئی؟ ہاں، جنہوں نے ہنگامہ آرائی کی تھی ان کے خلاف کارروائی ہو گئی ہے. میرے خیال سے کچھ سسپینشن ہے، 1 صاحب کو واپس ہو گیا اور 3 صاحب ابھی تک سسپینڈڈ ہیں. اور استعفیٰ تو میرا انہوں نے ایک دم استعفے کا وہی حال کیا ہے جو صبری کا حال ہو رہا ہے. استعفیٰ
ہیں वापस कौन से साथ हुए? سلمان خان بہت شکریہ جی उनसे कहा था मेमन कुछ भी देता है, सोच समझ के بہت شکریہ وہ کچھ